بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صدف اسلم وائس۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دجال کا عظیم فتنہ بیان کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں خطیم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے حدیث ذکر کی، پھر فرمایا، اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا اور گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے، اور اس کے بعد 3 دجال نکلیں گے۔ میں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ دجال کے وقت ان کی کثرت ہوگی اور قائدین دجالی قوتوں کے دباؤ یا لالچ میں آ جائیں گے، میں آ کر حق سے منہ موڑ دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماننے والوں کو بھی حق سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جزیرۃ العرب خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ آرمینیا خراب نہ ہو جائے، مصر اس سے محفوظ رہے گا جب جزیرۃ العرب نہ خراب ہو جائے، کوفہ خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک مصر خراب نہ ہو جائے، جنگ عظیم اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کوفہ خراب نہ ہو جائے، اور دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کفر کا شہر یعنی اسرائیل فتح نہ ہو جائے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خروج سے پہلے کے چند سال دھوکے و فریب کے ہوں گے، سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والے کو ایمانت دار بنا دیا جائے گا اور ایمانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان میں رویزہ بات کریں گے۔ پوچھا گیا، رویزہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھٹیا، فاسق و فاجر لوگ، وہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ حضرت عمیر بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ 2 خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کا خیمہ ہوگا جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ ہوگا جس میں بالکل ایمان نہیں ہوگا۔ جب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو تم دجال کا انتظار کرو کہ آج آئے یا کل آئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زورا میں جنگ ہوگی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زورا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب ایک شہر ہے جو نہروں کے درمیان ہے، وہاں عذاب مسلط کیا جائے گا، اسلحے کا مراد جنگیں ہیں، تند جانے کا، پتھروں کا اور شکلیں بگڑ جانے کا۔ جب سوڈان والے نکلیں گے اور عرب سے باہر آنے کا مطالبہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ عرب بیت المقدس یا اردن پہنچ جائیں، اسی دوران اچانک 360 سواروں کے ساتھ سفیانی نکل آئیں گے، یہاں تک کہ وہ دمشق آئے۔ اس کا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں بنی کلب کے 30 افراد اس کے ہاتھ میں بیعت نہ کریں۔ سفیانی ایک لشکر عراق بھیجے گا جس کے نتیجے میں زورا میں 1,00,000 افراد قتل کیے جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد وہ کوفہ کی جانب تیزی سے بڑھیں گے۔ اسی دوران مشرق سے ایک سواری نکلے گی جس کو بنی تمیم کا شعیب صالح نامی شخص چلا رہا ہوگا، چنانچہ یہ شعیب بن صالح سفیان کے لشکر سے کوفہ کے قیدیوں کو چھڑائے گا اور سفیانی کی فوج کو قتل کرے گا۔ سفیانی کے لشکر کا ایک دستہ مدینہ کی جانب نکلے گا اور وہاں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر مکہ کی جانب چلے گا، اور جب مکہ سے یہ لشکر بیدا پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے اور فرمائیں گے، اے جبرائیل، ان کو عذاب دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اپنے پیر سے ایک ٹھوکر ماریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھنسائے گا سوائے 2 آدمیوں کے، ان میں سے اور کوئی نہیں بچے گا۔ یہ دونوں آدمی سفیانی کے پاس آئیں گے، لشکر کے دھنسنے کی خبر سنائیں گے تو وہ یہ خبر سن کر گھبرائے گا نہیں۔ اس کے بعد قریش قسطنطنیہ کی جانب آگے بڑھیں گے تو سفیانی رومیوں کے سردار کو یہ پیغام دے گا کہ ان مسلمانوں کو میری طرف بڑے میدان میں بھیج دو۔ وہ رومی سردار ان کو سفیانی کے پاس بھیج دے گا، لہٰذا سفیانی ان کو دمشق کے دروازے پر پھانسی دے گا۔ جب سفیانی محراب پر بیٹھا ہوگا تو وہ عورت اس کی ران کے پاس آئے گی اور اس پر بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ ایک مسلمان کھڑا ہو کر کہے گا، تم ہلاک ہو، تم ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، یہ تو جائز نہیں۔ اس پر سفیانی کھڑا ہوگا، مسجد دمشق میں ہی اس مسلمان کی گردن اڑائے گا اور ہر اس شخص کو قتل کر دے گا جو اس بات میں اختلاف کرے گا۔ اس کے بعد اس وقت آسمان سے
ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جابر لوگوں، منافقوں اور ان کے اتحادیوں اور ہم نواؤں کا وقت ختم کر دیا ہے اور تمہارے اوپر محمد کی امت کے بہترین شخص کو امیر مقرر کر دیا ہے، لہٰذا مکہ پہنچ کر اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وہ مہدی ہیں، اس کا نام احمد بن عبداللہ ہے۔ اس پر حضرت عمران بن حسیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سفیانی کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بنی اسرائیل کے قبیلہ کنانہ کی اولاد میں سے ہوگا، اس کے جسم پر 2 کتوانی چادریں ہوں گی، اس کے چہرے کا رنگ چمکدار ستارے کی مانند ہوگا، اس کے داہنے گال پر کالا تل ہوگا، وہ 40 سال کے درمیان ہوگا۔ حضرت مہدی سے بیعت کے لیے شام سے ابدال و اولیاء نکلیں گے اور مصر سے معزز افراد اور مشرق سے قبائل آئیں گے، یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچیں گے۔ اس کے بعد زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر شام کی طرف کوچ کریں گے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ہر اول دستے پر معمور ہوں گے اور میکائیل علیہ السلام پچھلے حصے پر ہوں گے۔ زمین و آسمان والے چرند پرند اور سمندر میں مچھلیاں ان سے خوش ہوں گی، ان کے دور حکومت میں پانی کی کثرت ہو جائے گی، نہریں وسیع ہو جائیں گی، زمین اپنی پیداوار دگنی کر دے گی اور خزانے نکال دے گی۔ چنانچہ وہ شام آئیں گے اور سفیانی کو اس درخت کے نیچے قتل کریں گے جس کی شاخیں بحر تبریہ کی طرف ہیں۔ اس کے بعد وہ قبیلہ کلب کو قتل کریں گے۔ جو شخص جنگ کلب کے دن غنیمت سے محروم رہا وہ نقصان میں رہا، خواہ اونٹ کی نکیل ہی کیوں نہ ملے۔ میں نے دریافت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سفیانی لشکر سے قتال کس طرف جائز ہوگا حالانکہ وہ موحد ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، اس وقت وہ ارتد کی حالت میں ہوں گے، ان کا گمان یہ ہوگا کہ شراب حلال ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ امام مہدی اپنے ہمراہ ایمان والوں کو لے کر روانہ ہوں گے اور دمشق پہنچیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک رومی کو بھیجے گا۔